حدیث کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسلوری صاحب آپ لاہور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے تشریف لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ دینی مجالس، دینی محافل کا انعقاد کرنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ مساجد اور مدارس موجودہ دور میں اور پہلے ایام میں بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی کا یہ ذریعہ ہیں۔ اس سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اس دعوت کا صحیح سبق اور اس دعوت کا صحیح مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مملکت پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نامی اسم گرامی پر وجود میں لائی گئی، اس مملکت پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کرنا، اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ہر ایک پاکستان میں رہنے والے مسلمان کا فرض ہے، اور ہر ایک مسلمان کو جہاں وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے مدارس اور ہماری مساجد اسے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے، ممبر و محراب کو رونق بخشنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پرچار کرنے والے، دین کی اشاعت کرنے والے علماء کرام عوام کو مہیا کیے جاتے ہیں، جو عوام میں ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی جد و جہد کرتے ہیں، اور معاشرے کو اسلام کے کالم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں ہر ایک مسلمان کو اپنا اپنا حصہ ضرور شامل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث میں عرصہ دراز سے شعبہ تحفیظ القرآن اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد ترجمۃ القرآن کی کلاس جاری و ساری ہے، جس میں کاروباری حضرات تشریف لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو ایسی محافل، ایسی مساجل اور ایسی کلاسز میں شامل ہو کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اپنے گھروں میں ہر قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال میں بیٹھ کر دین کی باتیں شاید نہیں کرتے۔ ہم اپنی مساجد میں، اپنی محافل میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں اور اسی دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوئی جستجو اور کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ دنیا جو کہ فانی ہے اور آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس لیے اس آخرت کی تیاری کے لیے دین کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ضروری چیز ہے۔ تو آج بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ایک دینی محفل، ایک دینی مدرس میں تشریف لائے ہیں، اور آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سن کر اس کے داعی بن کر جہاں بھی جائیں گے، جو بھی ہم اس مدرس میں حاصل کریں گے وہ جا کر دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اور
آپ جیسے خوش نصیب لوگوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کا سبق لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم اس مجلس میں دین سننے کے لیے آئے ہیں، دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم اس دین کو سن کر اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے اہل و عیال سے لے کر اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو آج کی اس بابرکت تقریب درس قرآن و حدیث کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت کلام سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ جازی النجیب۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، ما ودعک ربک وما قلیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ حضرت مولانا حافظ محمد اشرف نعیم صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا وہ ممبر کی دائیں جانب تشریف فرما ہو جائیں۔ اسی طرح دیگر معزز علماء کرام جو بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ممبر کی دائیں جانب تشریف لے آئیں۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الماجد صاحب۔ مرسی نہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر بنیا یا نذیر بنیا، بشیر بنیا یا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ بلند آواز سے آکھے سبحان اللہ۔ آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا، بشیر بنیا یا نذیر بنیا، بشیر بنیا یا نذیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا، آمینہ دلال ساڈا پیر بنیا۔ در یتیم نو امیر منیا، در یتیم نو
میر منیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا آیا ہی پیارا تے پیار کریے سوہنے دی نبوت دا اقرار کریے سوہنے دی نبوت دا اقرار کریے ویکھو اسلام دی جگیر بنیا ویکھو اسلام دی جگیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا سوہنیاں حلیمہ اُتے آئیاں گریاں سوہنیاں حلیمہ اُتے آئیاں گریاں رحمتاں نے او دے گر لائیاں جریاں رحمتاں نے او دے گر لائیاں جریاں شیما دے ویر دایو ویر بنیا شیما دے ویر دایو ویر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا چہرے اتے میرے آقا چادر تان دا یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا یا ایوہ المزمل اللہ فرماودا سلمان فارسی دایو ویر بنیا سلمان فارسی دایو ویر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا فتح مکہ ہویا کافر گھبراو دے معافی دا اعلان آقا فرماو دے معافی دا اعلان آقا فرماو دے برائے رحیم تے علیم بنیا برائے رحیم تے علیم بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا بشیر بنیا او نذیر بنیا آمینہ دا لال ساڈا پیر بنیا موجودگی کی وجہ سے میں گزارش کروں گا استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالباری صاحب خطیب مسجد حاضہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ حاضرین محفل میں بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
اشتہارات دے ذریعے یہ بات علم دے اندر ہے کہ اج دے اس پروگرام دے مہمان خصوصی خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ نے اور انہاں دا بیان مکمل ہون دے نال ہی انشاءاللہ دعائے خیر بھی ہو جائے گی، پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ کوئی لمبا جلسہ نہیں اور زیادہ علماء نو بیان واسطے مدعو بھی نہیں کیتا گیا، تو انشاءاللہ نماز تو پہلے جڑا رابطہ ہے وہ دے وچ اسی کہ گجراں والا تشریف لائے سن، وہ امید ہے کہ انشاءاللہ پہنچ گیا ہوں گے۔ مسجد کے اندر اگرچہ اطلاع نہیں دیتی گئی، یا تو ضیافت واسطے ٹھہرے ہون گے، کوئی چائے وغیرہ، تو انشاءاللہ جلد ہی مسجد کے اندر تشریف لے آؤ گے اور کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ساڑھے سامنے بیان کرن گے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت اور بندگی کرنا۔ دوسری بات ضرورت زندگی، زندگی دے اندر اس دنیا دی عارضی اور فانی زندگی دے اندر جڑی جڑی شے دی سانو ضرورت ہے انہوں اسی کہاں گے ضرورت زندگی۔ انسان نو 2 وقت دا کھانا مل جائے، لباس مل جائے، رہن واسطے جگہ مل جائے، اگر بیمار ہو گیا ہے تو علاج واسطے دوائی مل جائے، اگر انہیں سفر کرنا ہے انہوں سفر واسطے سواری مل جائے۔ الغرض ضروریات زندگی اسی طرح چل دیاں۔ مسافر سفر کرتا ہے، وہ ضروریات سفر دی طرف وہ دی توجہ ہوندی ہے کہ سفر چ میری ضرورت جڑی بھی ہے وہ پوری ہو جائے۔ قرآن حکیم دے اندر لفظ متاع دے نال کئی جگہ اتے وضاحت آئی ہے۔ بالکل تھوڑا جا سامان جو مسافر اپنی ضروریات واسطے لے کے نکلتا ہے، سفری اخراجات اس دنیا دے کل ساز و سامان، کل مال و متاع دی حیثیت اس متاع دی ہے جو مسافر اپنی ضروریات واسطے لے کے نکلتا ہے۔ دنیا جہان دیاں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر لئیے، اللہ رب العالمین دے نزدیک اے دی قدر و قیمت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں۔ اگر ایک مچھر دے پر دے برابر بھی اس دی حیثیت ہوئے، اللہ اپنے کسے نافرمان نو، کافر نو ایک گھٹ پانی دا بھی نصیب نہ کرے۔ دنیا دی زندگی ساڑھے واسطے اس لحاظ نال بڑی قیمتی بھی ہے کہ اس زندگی دے اندر جو عمل اسی کرنا ہے او دا نتیجہ سانو ملنا ہے۔ قرآن حکیم دی ایک مشہور آیت ہے، میری گفتگو دا خلاصہ اللہ دے پاک کلام دے اندر چوتھے پارے دے اندر رب تعالیٰ نے بڑے ہی احسن انداز دے نال اس بات دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر انسان نے اس دنیا تو چلے جانا ہے، موت دے ذریعے منتقل ہو جانا ہے، دنیا چھوڑ کے آخرت دے اندر عالم برزخ دے اندر پہنچ جانا ہے۔ دنیا دی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اس زندگی تو فوراً بعد وہ زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئے گی۔ اگرچہ انسان دا ایک خاکی جسم تے قبر دے اندر خاک دے اندر مل جائے گا، مگر انسان جو صرف منتقل ہوئے ہے، دنیا چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر پہنچ گیا ہے۔ اسی واسطے اعلان فرمایا قبر انسان واسطے یا تو جنت دیاں باغاں وچوں ایک باغ ہے یا جہنم دیاں گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ علماء اکرام کولوں احادیث سماعت کردے رہندے ہو، نیک انسان واسطے اعلان کیتا جاندا ہے اینو جنت والا بستر بچھا دیو، جنت والا لباس پہنا دیو، اور اعلان کیتا جاندا ہے نم کا نومت العروس، سو جا آرام کر لے، جی میں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے یا آرام کر دیے، انہوں دے خامن تو بغیر کوئی نہیں جگاندا۔ او خوش نصیب جنت دے حقدار انسان، تو بھی آرام کر، تینوں اللہ مالک تو سوا کوئی بھی بیدار نہیں کرے گا۔ اور جنت دے جڑے انعام و اکرام نے نا، وہ دے بارے سے مومن نو آگاہ کیتا جائے گا۔ مومن بندہ خواہش کرے گا اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے، میں اپنی اصل منزل جنت دے اندر پہنچ جاواں، لیکن برا انسان جنوں جہنم دے عذاباں دے بارے آگاہ کیتا جائے گا، وہ ہمیشہ پریشانی دا اظہار کرتا رہے گا، کتے قیامت قائم نہ ہو جائے، ڈردا رہے گا کتے قیامت قائم نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں اس تو بھی زیادہ شدید عذاباں دا ڈر لگدا ہوئے گا۔ اور اگر اس تو ذرا پیچھے آ جائیے، نیک انسان فوت ہونے والا جدے جنازے نو اٹھایا جاندہ ہے، وہ اعلان کردہ ہے، کہہ رہا ہندہ ہے قدمونی قدمونی، منو جلدی لے چلو، جلدی پہنچاؤ، کیونکہ انہوں اپنے واسطے آرام تے چین نظر آ رہا ہندہ ہے۔ تے برا انسان چیخو پکار کر رہا ہندہ ہے، جدوں اسی جنازہ لے کے جانے میت نو اٹھایا ہندہ ہے، وہ چیخو پکار کر رہا ہندہ ہے، کیوں لے جاندے ہو، منو نہ لے کے جاؤ۔ برا انسان اتنی چیخو پکار کردہ ہے، عذاب قبر دے تذکرے دے اندر بھی موجود ہے، اتنی زیادہ چیخو پکار کردہ ہے، اس قدر پریشان ہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اگر او دیاں چیخاں تے آوازاں نو انسان سن لین تے پھر قبراں دے اندر دفن کرنا ہی چھوڑ دین۔ اس واسطے دنیا دی زندگی بڑی قیمتی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا دے اندر انج کر کے زندگی گزارو
جویں تواڈی کوئی خاص جان پہچان نہیں، دنیا دے اندر تواڈی کوئی نمود و نمائش نہیں، دنیا دے اندر تواڈی کوئی شہرت تے چودر نہیں۔ کأنک غریب او عابر سبیل، یا دنیا دے اندر انج کر کے زندگی گزارو جویں ایک مسافر سفر دے اندر روانہ ہے۔ کوئی بھی سفر کریے وہ دی منزل مقرر ہوندی ہے، منزل تے پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا۔ فرمایا عد نفسک من اصحاب القبور، ویسے تے دنیا دے اندر تو کھانا ہے تے پینا ہے تے مزے اڑانا ہے، کتے آرام کرنا ہے، کتے اٹھنا ہے، کتے بیٹھنا ہے، تیری زندگی دے نشیب و فراز خاص وقت تک زندگی چلے گی، لیکن تو روزانہ روزانہ اس قبر نو یاد کریا کر جڑی قبر تینوں روزانہ 5 مرتبہ یاد کر دیے۔ عد نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ نو اہل قبور دے اندر ہی شمار کر لیا کر۔ اسی واسطے فرمایا نا قبرستان جایا کرو تے قبراں دی زیارت کریا کرو۔ فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت، قبرستان جایا کرو اس واسطے کہ توانوں موت یاد آئے، سامنے منظر قائم ہوندہ ہے، قبراں کتار اندر کتار نظر آ رہیاں ہوندیاں نے، پتہ نہیں ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے، بڑے بڑے عالی شان محلات دے اندر رہنے والے اج قبراں دے اندر پہنچ گئے نے، عزیز و اقارب بھی او دے اندر شامل نے، عورتاں بھی شامل نے، مرد بھی شامل نے، چھوٹے بچے بھی شامل نے، اور اپنے کتنے ہی دوست احباب جنہیں قبراں دے اندر پہنچ گئے نے۔ اللہ دے اس قرآن دی آیت دا سیاق بن گئے نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اس مٹی چوہ انسانوں توانوں پیدا فرمایا، اس مٹی دے اندر ہی توانوں لوٹا دیتا جائے گا، اس مٹی چوں اللہ توانوں قیامت والے دن دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ حدیث دے اندر آیا جدو نماز پڑھ دیو نا انج سمجھو کہ میری زندگی دی آخری نماز، تے ساڑیاں نمازاں دے اندر خیالات تے وسوسے انے زیادہ کہ سانو نماز دیاں رکھتاں اکثر ہی پولیاں رہندیاں۔ نماز انج کر کے پڑھیا کرو جویں زندگی دی آخری نماز ہے، اپنی موت نو یاد کر دے رہا کرو، نماز دے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا، جے نماز دے اندر خشوع پیدا ہو گیا، عاجزی پیدا ہو گئی، اللہ دی طرف توجہ نصیب ہو گئی، جس توجہ دا ذکر حدیث وچ آیا ہے کہ اللہ مالک دی عبادت ایسے انداز نل کر کہ تو خود اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ جے تینوں اے منزل تے مقام حاصل نہیں تے پھر کم از کم اے تے خیال کر کہ میرا اللہ منو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، جے تو اپنے اللہ بل دیکھن دی توجہ کرن دی حیثیت نہیں قائم کر سکدا تو پھر یقین کر لے کہ تیرا اللہ تینوں دیکھ رہا ہے، جدے تو کدی بھی تو چھپ نہیں سکدا، کسے تنہائی دے اندر بھی نہیں چھپ سکدا، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اللہ خود بھی جاند ہے، لیکن اللہ دی طرفوں کائنات دی ہر چیز ساڑے اتے ایسے طرح میں جس طرح آج کل دے دور چ کیمرے فٹ ہوئے نے، اے دیواراں، اے درخت، اے پہاڑ، اے زمین دے ٹکڑے، ہر چیز گواہ ہے، ہر چیز ساڑے اتے گواہ بنے۔ حدیث دے اندر پڑھیا ہے کہ مؤذن جدوں اذان کہندا ہے نا
تے جتھوں تک وہ دی آواز جاندی ہے ہر شے وہ دی گواہ بن جاندی ہے۔ یہ اذان دینا بڑا عظیم عمل ہے۔ اس تو معلوم ہویا کہ انہاں ساریاں چیزاں دے اندر احساس ہے، کدی بھی اپنے آپ نو تنہا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین اپنیاں ساریاں خبراں بیان کر دے گی۔ ہر انسان تنہائی دے اندر جو کردہ رہا وہ بھی سامنے آ جائے گا، مجلس دے اندر جو کیتا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اپنی زندگی دے اندر جڑی اعمال کردہ ہے وہ ایک کتاب دی شکل دے اندر لکھے جا رہے نے۔ قیامت والے دن ہر انسان دے سامنے وہ دی زندگی دی کتاب نو رکھ دیتا جائے گا۔ رب العالمین اعلان فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آ زندگی دی کتاب تیرے سامنے کھلی ہے، تو اپنی زندگی دے اعمال اتے چاتی مار لے، نظر مار لے، دیکھ لے میں کی کچھ دنیا دے اندر کر کے آیا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب آپ ہی کر لے۔ تینوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کس لائق ہاں۔ تے جدوں مجرم بندہ دیکھے گا نا کہ میری زندگی دا ہر چھوٹا بڑا عمل نوٹ ہو چکے ہیں، تے پھر پچھتاوے نال کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، اس کتاب نو میں کی کہاں، میری زندگی دا چھوٹا عمل بھی دے اندر درج ہو گیا ہے، بڑا عمل بھی درج ہو گیا ہے۔ تے اللہ رب العالمین دی طرفوں کیا اعلان ہے وَلَا يَظْلِمُ